رسول کریم معذرت دیر کی وہ کچھ معاملہ الجھ گیا تھا. میں ایک پڑھنے صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین آمین یا رب العالمین. تھوڑا سا جو واقعہ ہے اس کو دوبارہ سے ذرا کر لیتی ہوں. وہ ہو چکا، اس کی تفصیل پڑھ چکے ہم، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ یہاں سے صرف میں تلاوت کر رہی ہوں، اس کا ترجمہ اور تفسیر میں بتا چکی ہوں صرف رابطہ کرنے کے لیے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق اللہ العظیم. یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سورہ یاسین ہے تقریباً میں نے مکی دور آپ کو بتایا تھے 4 ہیں، ان میں سے یہ تقریباً درمیانے دور جو ہے درمیانے دور کی یہ ہے، دوسرے اور تیسرے درمیانے. اور یہ وہ وقت تھا، پہلا دور تھا صرف مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، ہمدردی کی جا رہی ہے. کیا ہوا محمد اکیلے جا کے بیٹھتے تھے ویرانوں میں، کہیں کسی اس کا سایہ تو نہیں ہو گیا، ہم سچ مچ تمہارے ہمدرد ہیں، کہیں کسی جن آصف کا سایہ تو نہیں ہو گیا ویرانوں میں، ہمیں بتاؤ ہم تمہارا علاج کروا دیں گے. کبھی ویسے کہا مجنون جو مذاق، پہلے مذاق اڑایا گیا، جب مذاق سے بات نہیں بنی تو پھر زبانی ایذا پر آئے، اور جب زبانی ایذا سے بھی بات نہیں بنی تو پھر آگے جو ہے وہ جسمانی ایذا دینے پر آگے. اور بہت زیادہ یہ تکلیف کا منظر تھا، بہت زیادہ اس دور میں اصحاب رسول کا بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ بڑا مشکل دور تھا. لوگ جو کچھ کر سکتا تھا ایمان والے کو اذیت دینے کے لیے اور ایمان سے پلٹانے کے لیے، مرتد کرنے کے لیے وہ اپنا پورا زور لگا رہا تھا. لیکن ایمان کا ایک تقاضا ہے، یاد رکھیے گا، اس کی جڑیں اگر آپ کے دل کے اندر گڑ جائیں تو پھر آپ کو سامنے کوئی قتل بھی کا آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کو تیر مارے اور کہے کہ ہٹ جاؤ تو وہ نہیں ہٹیں. حضرت خبیر کے بارے میں مجھے بہت تفصیلی بات پتہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کو باندھ دیا گیا، ایک درخت کے ساتھ گاڑ دیا گیا، اور چاروں طرف ان کو جو کرنے والے جو تھے ایذا پہنچانے والے، کسی کے ہاتھ میں تیر ہے تو کسی کے ہاتھ میں برچہ ہے تو کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے تو کچھ ہے، سب یوں تان کے کھڑے ہیں اور وہ جو ہے درخت کے پاس گڑے ہوئے ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ان وقت کہا گیا کہ دیکھو تمہارا دل چاہتا ہوگا کہ اس وقت میں بندھا ہوا نہ ہوتا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندھے ہوئے ہوتے. کہا نا 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 نا، میری جان 1000 بار قربان، میں تو کبھی تصور بھی نہیں کرتا کہ میرے حبیب کو ایک کانٹا بھی چھپے. تم کہتے ہو میں یہاں بندھا ہوں. اور کہتے ہیں جب پہلا تیر لگا، پہلا سینے کے اندر مارا، دل کے اندر، تو کہا یا اللہ یا رب میں کامیاب ہو گیا، یا رب میں کامیاب ہو گیا. اور یہ ہے کہ آپ جان لے لیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ایک روز کا ایک ایک پارچہ اتاریں جسم کا، اور چمچوں سے چمچیوں سے آنکھیں نکال لیں، کچھ کر لیں کچھ کر لیں کچھ کر لیں. ایک بار یہ ایک طاقت ہے ایمان کی، یاد رکھیے گا. ہم جو کہتے ہیں ایمان ہم لیے پھرتے ہیں، یہ دل میں گڑا ہوا نہیں ہے، یہ گڑا ہوا دل میں نہیں ہے. جس کے دل میں گڑا ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے، اسے صرف فکر ہوتی ہے کہ میرا ایمان بچ جائے، کائنات کی کوئی چیز بچے نہ بچے. اور اس کو یہ بھی پتہ ہے صرف ایمان بچ گیا تو دنیا آخرت دونوں میں سرخرو ہوں، اور ایمان چلا گیا تو دونوں آخرت میں دونوں میں نہ صرف خسارے میں ہوں بلکہ کیا ہے ذلیل و خوار، میرے لیے جو ہے ذلت ہے. اگر تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، شاید کسی چیز میں اتنی طاقت آپ کو نہ ملے. ایک وفاداری
جب ایمان دل میں گڑ جائے تو وفا خود بخود اندر سے پیدا ہو۔ ویسے بھی وفاداری ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر سچی وفاداری ہوتی ہے وہ جان دے دیتا ہے مگر اپنے اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ اور یہ وفاداریاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں انسانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، پارٹیز کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں کے ساتھ ان کی وفاداریاں ہوتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اغوا ہو جائیں گے بچے، اغوا ہو جائیں گے، جیل میں چلے جائیں گے، بہت کچھ اور ہو جائے گا، لیکن پارٹی کی وفاداری نہیں چھوڑتے۔ یہ پارٹیوں کی وفاداری اپنی جگہ، لیکن ایمان کا مقام یاد رکھے گا۔ ہماری اپنی آزمائش ہم خود کر سکتے ہیں۔ اگر میں یہ سوچوں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ امتحانوں میں نہ ڈالے، امتحان مانگنے نہیں چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اللہ نہ کرے مجھ پر آپ پر کوئی ایسا امتحان آئے جس میں یا ہماری دنیا بچتی ہو تو یا ہمارا دین بچتا ہو، تو ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، اللہ کرے آپ ہوں، مجھے نہیں پتہ، اللہ اسٹرانگ کر دے تو اس کی بڑی مہربانی ہے۔ لیکن نارملی انسان کیا کرتا ہے؟ دنیا بچاتا ہے۔ ایک بہت نیک شخص تھے اور ان کو کسی چیز کا پتہ تھا کہ یہ گواہی دینا تھی ان کو، وہ وٹنس تھے کسی واقعے کے، تو ان کو جن جو بیچارے سچے تھے ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز گواہی دے دیں گے، تو کہنے لگا ہاں کیوں نہیں دوں گا، مجھے پتہ میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا، جب کہو گے جس ڈیٹ کو ہوگا مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ اب ان کو ڈیٹ دے دی گئی اور وہ تیار ہو کے نکلنے والے ہیں عدالت کی طرف، اور وہ جو ہے کہ گواہی دینے جا رہے ہیں۔ ایک اس وقت لینڈ لائن تھی، ایک فون بجا ہے، لینڈ لائن آپ سمجھتے ہو جسے پی ٹی سی ایل کہتے ہو، جسے پی ٹی سی، ایک فون بجا ہے، کان سے لگایا ہے، سنا ہے، وہیں بیٹھے نہیں گئے۔ کیا دھمکی آئی؟ ہاں جی، کیا یہ جو ہے کیا اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ کیا کہا گیا، کیا دھمکی دی گئی، بیٹی کی، بیٹے کی، اغوا کی، کسی اور چیز کی، 2 جملے 4 سنے ہیں اور بیٹھ گئے، اس کے لیے نہیں گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ امتحان تھا جس میں وہ صاحب فیل ہو گئے، اس لیے کہ وہ پھر کیوں نہ اٹھ کے گئے سچی گواہی دینے کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں بڑی 2 جگہ بڑی اس کے ساتھ آیا کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور کونوا شہداء بالقسط، کونوا شہداء للہ، الٹا ہو گیا، 2 جگہ پہ ہے، دونوں جگہ، سورہ مائدہ میں دونوں جگہ، یا ایھا الذین، نہیں، ایک سورہ نساء میں، ایک سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا شہداء للہ قوامین بالقسط۔ ایک جگہ قسط بعد میں آئے، انصاف، اللہ کے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ بہت بڑا، آج میں نے ایک بات آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ دل کے اندر یہ بات بٹھا دو۔ آپ کو کوئی کہے فوزیہ، جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، اگر 4 فوزیہ ہوں گی تو وہ کیا کریں گی؟ دیکھیں گی نا، اب یہ فاطمہ، بہت ساری بچیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں کہوں فاطمہ تو کتنی فاطمہ، جتنی ہے سب کی سب سر اٹھائے، تو میں اکثر آپ کو یہ کہا کرتی ہوں، میں اپنے اوپر بھی یہی بات ہے، جب قرآن آواز دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگر میرا دعویٰ ہے کہ میں ایمان والی ہوں تو مجھے چونکنا ہوگا، مجھے غور کرنا ہوگا، مجھے قرآن کی بات سننا ہوگی، مجھے دیکھنا ہوگا کہ ایمان والوں کو وہ کس چیز سے منع کر رہے ہیں یا ایمان والوں کو کیا کرنے کو کہہ رہے ہیں قرآن سے۔ اب میں کہوں مثال کے طور پر میرے سامنے یہ بیٹھی ہے خالدہ، تو خالدہ دیکھیں گی، اور اگر میں نے کہا کہ خالدہ یہ کام کر دو، اگر یہ سچی ہیں، وفادار ہیں اور صحیح معنوں میں ان کے اندر جو ہے اس جو ہے کلاس کا احترام ہے، تو وہ کہیں گی کیوں نہیں میڈم، میں کر دیتی۔ تو یہ یاد رکھے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا شہداء للہ قوامین بالقسط۔ تو یہ آواز ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان، بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اپنے آپ کو ہمیں جانچنا ہوگا۔ ایمان جس دن دل میں گڑ گیا، اور اس کا چیلنج سورۃ توبہ میں حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا ہے، کس کو پتہ ہے کون سچ ہے؟ بہت دفعہ میں پڑھتی ہوں، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اعلان ہے اللہ، اگر یہ 8 چیزیں، اور یہ ہماری زندگی کی ٹوٹل ان 8 چیزوں کے اندر ہماری ساری چیزیں آ گئی، یہ جو 8 شک اللہ نے شکیں گنوائی نا،
اگر تمہیں ان 8 چیزیں یہ پیاری ہیں، من اللہ و رسول و جہاد فی سبیل، اس سے پیاری ہیں تو دفع ہو جاؤ، بیٹھو انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامر، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ، بلکہ یہ فیصلہ کون سا والا فیصلہ؟ عذاب کا فیصلہ، عذاب کا فیصلہ، یہاں تک کہ اللہ عذاب کا فیصلہ۔ تو دل کے اندر میری بہنوں اپنے آپ کو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں جس وقت ذرا سے بھی فارغ بیٹھی ہوں، میں اپنے آپ سے سوال تو کروں، اگر کوئی ایسا وقت آ گیا، اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا جب مجھے انتخاب کرنا پڑا ایمان اور دنیا کے درمیان، تو کیا کروں گی، کیا کروں گی؟ اور اس فیصلے کو اللہ معاف کرے، میں بار بار آپ کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص جو ہے بیٹھا تھا اور صبر مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، آپ نے اسے ٹوکا دیا، وہ کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، مصیبت مانگ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صبر مانگ رہا ہوں۔ تو کہا صبر کب کرو گے؟ بولو کہ مصیبت آئے گی تو مت مانگو مصیبت، شکر مانگو، اللہ مجھے شکر کی توفیق دے، اللہ مجھے شکر کی، اور شکر کب کرو گے؟ جب نعمت آئے گی، نعمت آئے گی تو شکر مانگ۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے اس سے امتحانوں سے بچنا تو چاہیے، اللہ سے مانگنے نہیں چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ اللہ نے کہا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ، ہم نے ہر ایک کا امتحان لینا ہے، ہر ایک کا۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، نہیں چھوڑے گا لوگوں کو اسی طرح خلط ملط ملا جلا نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ وہ کسوٹیوں کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے آزمائشوں کے ذریعے سے وہ کیا کر لے، خبیث کو طیب سے علیحدہ نہ کر لے، ممتاز اور ممیز نہ کر لے، تب تک وہ نہیں رہے گا۔ تو یہ بات میری بہنوں ذہن میں رکھیے گا، اپنی شروع کی بات ہے، اگرچہ ابھی میں نے موضوع شروع نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ ایک بار ایمان جس کے دل میں گڑ گیا، جس نے اپنی جڑیں میرے دل کی زمین میں گھسا لی، جو تناور درخت بن کے میرے دل کی دنیا میں جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، وہ کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو قربان نہیں کرے گا، کبھی نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ہر شخص بکا ہوا ہے، اعلانیہ کہتے ہیں، اور آپ کے خاص طور پہ جو ہمیں خرید رہے ہیں، جو ہمارے بیوپاری ہیں، وہ تو بڑے اعلانیہ۔ کون ہے ہمارے بیوپاری؟ آپ کو پتہ ہے کون ہمیں خرید رہا ہے؟ کس کو پتہ ہے کون ہمیں خرید رہا ہے؟ جی نہیں ہے آپ کے پاس میں؟ نہیں، خالی یہودی نہ کہیے، ہاں جی، کون خرید رہا ہے ہمیں؟ ساری غیر مسلم طاقتیں مل کر، ساری غیر مسلم طاقتیں مل کر، اور ہمیں اپنے دین سے ہٹا، اور ان کا اعلان ہے، انہی کا اعلان ہے، ہر شخص بکاؤ ہے، اعلان کرتے ہیں، وہ چیلنج کرتے ہیں، آپ کہو فلاں بندہ نہیں بکتا، ہم اس کو خرید کے دکھا دیں گے، اس لیے کہ جب اس کے لیول کی قیمت لگے گی وہ بک جائے، قیمت لگے گی اس کے لیول کی، وہ بک جائے گا۔ تو بات یہ، کسی کی تو قیمت اتنی کم ہے کہ وہ خود کہتے ہیں، تم اپنے علماء کو دیکھو کہ ایک وہ گرین کارڈ کے لیے، ایک ویزے کے لیے بک جاتے ہیں، اس لیے بک جاتے ہیں، لیکن اور وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص بکا ہوا، صرف اس کی قیمت اس کے سوچ کے مطابق لگنی چاہیے۔ لیکن ایمان کے ساتھ یہ بات یاد رکھے گا، مومن ہرگز بکاؤ نہیں ہے، چاہے اس کو ساری دنیا اس کے بدلے میں دے دی جائے، ایمان کے بدلے میں کائنات کی تمام نعمتیں اس کو دے دی جائیں، مومن کا لفظ بول رہی، مومن بکاؤ نہیں ہے، میں مسلمان کا لفظ بھی نہیں، اور مومن بھی جو جس کے اندر ایمان گڑ گیا وہ کبھی نہیں بکے گا، وہ کچھ بھی اپنا کچھ بھی نقصان برداشت کر لے گا، اپنے جسم پہ تیروں کی بوچھاڑ برداشت کر لے گا، اپنے ٹکڑے ہوتا ہے حضرت یاسر کی طرح، اپنے جسم کے 4 ٹکڑے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھ، جتنی دیر باندھ رہے ہوں گے آپ کا کیا خیال ہوگا کہ ان کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ایمان گڑا ہوا تھا تو کر 2 ٹکڑے، ایمان گڑا ہوا ہے تو آرا سر پہ آرا رکھ کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دو، کوئی پرابلم نہیں۔ اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، دعا یہی کیا کرتے ہیں ہم، رات بھی ہم سب مل کے کرتے ہیں، اللہ قوت ایمانی عطا فرما، اللہ ایمان کی قوت عطا فرما۔ اور ایمان کی قوت ایسی چیز ہے، تمام دنیا کے غیر مسلم دشمنان اسلام یہ سب جانتے ہیں، مومن ایک بار سچا مومن ہو گیا، ایک بار اس کے اندر صحیح ایمان راسخ ہو گیا، کائنات کی کسی چیز کے سامنے نہیں ہارے، پوری کائنات کو تہس نہس کرتے، یہ سب کو پتہ ہے۔ ہمیں اس نے سب سے زیادہ کیا خراب کیا؟ ہمارا ایمان لیا،
ہمارے ایمان پہ جو ہے ڈاکہ ڈال، ہمارے ایمان کو کمزور کیا، ہمارے ایمان کو ہمیں وہ باتیں بتائیں، ارے ٹھیک ہے ایمان کہیں جانے والا ہے، کہیں نہیں جاتا، تم یہ کام کر لو کچھ نہیں ہوتا، تم اپنی یہ ضرورت پوری کر لو کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان کو کیا ہونا ہے؟ ایمان کوئی ایسی چیز ہے ہلکی کے دائیں بائیں ہو جائے گا۔ یہ کہہ کہ ہمیں بنیادی طور پر کیا کر دیا گیا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور سے کمزور کر دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے یہ یاد رکھیے گا کہ دعویٰ ایمانی کرتے ہوئے ہمیں ایک بار اپنے اندر جھانکنا ضرور جھانکنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب ہم قرآن سمجھنے آ رہے ہیں تو یہ دعا لے کے آئے، ہم یہ تمنا لے کے ہم کہ اللہ اس محفل سے ہمیں قوت ایمانی عطا فرما دینا، وہ چیز عطا فرما دینا جس کے لیے جو مومن کے بہترین ہتھیار ہے، مومن کا سب سے، مومن ہے تو بے تیغ پہ لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، مومن ہے کوئی ایمان یاد رکھیے گا ایک ایسی طاقتور چیز ہے، ہم اس سے ابھی آشنا نہیں ہیں۔ یہ میں اپنے لیے کہنے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت لوگ قوت ایمانی سے آشنا ہوں، آپ کے اندر وہ قوت ایمانی ہو، لیکن میں ابھی یہ سمجھتی ہوں کہ ایمان کی وہ قوت جو آپ کو پھر ہر بادہ باد کائنات کے ہر خطرے سے بے نیاز کر دیتی ہے، کائنات کے ہر نقصان سے بے نیاز کر دیتی ہے، وہ ایک خاص ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کے اصحاب پر بہت زیادہ ظلم ہو رہے تھے، زیادتیاں ہو رہی تھی، استہزاء کا دور گزر گیا، اب جو ہے ایذاء کا دور آ گیا، پہلے استہزاء تھا اب ایذاء کا دور آ گیا، ڈسٹربنس ہے، پریشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دیکھ کے ان کو جو اذیتیں دیکھ کے بھی پریشان ہیں، اور دوسری طرف اس بات پر بھی پریشان ہے کہ میرے قبیلے والے، میرا شہر، میرا مکہ، میرے ساتھی، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، میرے چچا، میری پھپھیاں، میری فلاں جو ہے یہ جب ایمان نہیں لا رہی تو گویا ان کا مقدر کیا ہوگا، آخرت کی آگ ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں بہت ڈسٹرب کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا اور کئی بار بتایا کہ یہاں تک کہ وہ لوگ جب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو عاتقہ کا بیٹا تھا ایک جو صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، پھپھو کا بیٹا، پھپھو عاتقہ نام، پھپھو ایک میمونہ تھی، عاتقہ تھی، تو پھپھو عاتقہ کا بیٹا بہت محبت کرتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک بار وہ ساتھ کھڑا تھا تو سرداران قریش آ گئے، انہوں نے آ کے کہا محمد تم کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول، چلو پھر کوئی نشانی دکھا دو، کوئی ثبوت دے دو، کوئی سند دے دو، چلو ٹھیک ہے ذرا یہاں پر جو ہے اس سنگلاخ زمین میں، چٹیل زمین میں جو ہے ذرا ایک چشمہ نکال دو، یا ذرا یہاں پر جو ایک خوبصورت باغ لگا دو، یہ جو ویرانہ ہے اس میں باغ لگا دو، یا اپنے لیے ذرا یہاں پر کوئی خوبصورت محل بنا دو، یا ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جاؤ اور کتاب لے کر اترو، اور ایسی کتاب ہو جسے ہم ہاتھ لگا کے چھو سکیں، قرآن کے الفاظ، سمجھ آئیے۔ یا یہ ہے کہ ہمارے پاس کھیتی باڑی کے لیے جگہ نہیں ہے، پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو ذرا دور کر دو، میدانی علاقہ نکال دو، ہم کھیتی باڑی کر لیں۔ انہوں نے ہر چیز جو کہہ سکتے تھے، یا یہ کر دو، یا یہ کر دو، یا یہ کر دو، یا سلسلہ جو ہے احد کو سونے کا بنا دو، یہ کر دو، آپ خاموش ہیں۔ اور جواب کیا تھا جب بہت ساری باتیں کرتے سبحانک حل کنت الا بشر رسولا، اللہ پاک ہے میں کچھ نہیں سوائے ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، میرے پاس کوئی اور ہے۔ اور اسے آپ نے کہا تھا لا اقول انی ملک، لا اقول انی عالم الغیب، لا اقول عندی خزائن اللہ، یہ تین باتیں کی، میں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے خزانے میں، لا اقول عندی میرے پاس خزائن اللہ، لا اقول انی ملک، میں نہیں کہتا میں فرشتہ، لا اقول انی عالم الغیب، میں عالم الغیب نہیں کہتا، میں کچھ بھی نہیں کہتا، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ تو جب یہ بار بار دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر بھی نہیں کر رہے ہاں کہ اچھا میں یہ کر کے تمہیں دکھا دیتا ہوں، تو اس نے کہا محمد میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کو سچا سمجھتا تھا، میری ساری ہمدردیاں آپ کے ساتھ تھیں، مگر آج آپ کی قوم نے آپ پہ تمام حجت کر دی۔ آپ نے بطور اگر رسول ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز سند اپنی پیش کرنی چاہیے تھی، آپ نہیں پیش کر سکے، مجھے افسوس ہے آج کے بعد میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ نہیں۔ تو اتنی بڑی بات ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ کبھی کبھی ضیق ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھیجتا تھا، اور کبھی کبھی دل چاہتا تھا شاید زبان سے نہ بھی کہتے ہو اے اللہ ان کو دکھائی دے کوئی معجزہ، میرے اختیار میں تو نہیں ہے، میرے بس میں تو نہیں ہے، میں تو نہیں دکھا، تو نے دکھانا ہی نہیں، دکھائی دے کوئی معجزہ، شاید اسلام لے آئیں، کم از کم میرا پنجابی کہنے میرا کھیڑا تے چھڈن،
سمجھ آئی نا؟ مجھے تو نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان کا نہ قبر علیہ کا اراد ہے، اگر ان کا اعراض کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا اور آپ کو تنگ کرنا آپ کو بڑا بوجھل مشکل لگتا ہے. فَإِنِ أَن تَبْتَغِيَ نَفْقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، تو اگر ہے آپ کے پاس استطاعت تو جائیے زمین میں کوئی خندق تلاش کیجئے یا آسمان کی سیڑھی تلاش کیجئے. بتاتی ہم بھی آیا لے آئیے ان کے پاس نشانی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، یہ نہ کہیے نشانیوں کے بغیر بھی اللہ چاہے تو ان کو ہدایت میں جمع کر سکتا ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جذباتی نہ ہو جائیے. جاہل وہ والا جاہل نہیں ہے، آپ جذباتی نہ ہو ان کے پیچھے میں. اور اتنی بڑی بات کر دی کہ ہم تو نہیں دکھاتے، ہم نے تو نشان نہیں، اس لیے کہ نشانی کیا تھی؟ معجزہ کون سا تھا حضور کے پاس؟ قرآن تھا. قرآن تھا. وہ حصی معجزات سے بندے اوپر چلے گئے تھے. ذہن انسانی بہت ڈیولپ ہو گیا تھا. ذہن انسانی جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت آگے چلا گیا تھا. سمجھ آنی شروع ہو گئی تھی. ایک بچہ دوسری جماعت کا پہلی جماعت کا بچہ ہے، آپ اس کو جو چیزیں رکھ کے 1 2 3 1 2 3 یا وہ جو ملا کرتے تھے چھوٹے ہوتے، ہم بھی بچوں کو ہم نے بھی شاید کیا، تو ایک کیا ہوتا گولیوں والا ایک سٹینڈ ہوتا تھا، اس کو گولی کو 1 2 3 4 5 ہم یہ کرتے، یا پھر لائنیں سے سکھایا. سٹیپ بائی سٹیپ آ گیا ہے. پہلے گولیوں سے سکھایا، پھر لائنیں لگانا سکھایا. 1 2 3 4 پھر 1 2 3 اب ٹوٹل 1 2 3 4 5 6 7 7 ہو. یا پھر انگلیوں پہ پھر آگے. اور اگر کوئی MA کا بچہ BSc میتھس کا بچہ کہے مجھے وہی سٹینڈ چاہیے گولیوں والا، مجھے وہی حصی ضروریات چاہیے، میں آج بھی انگلیوں پہ گنوں گا، میں آج بھی لائنیں لگا کے گنوں گا، تو کیا ہوگا؟ حصی چیز کا محتاج ہے تو وہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ جب ذہن انسانی ڈیولپ ہو جاتا ہے، جب انسان اپنی روح جو ہے ترقی جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں، اپنی کارکردگی کے اعلیٰ مقام تک چلا جاتا ہے، پھر اس کو اگر کوئی حصی معجزہ دے تو وہ آپ کا مذاق اڑائے گا. کوئی حصی اسائی کو دیں، ایسا جو ہوتی ہے مدد یا کوئی ٹول دیں آپ حصے، تو مذاق اڑائے گا. کیا ہو گیا؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں تو ذہن میں مجھے آپ صرف آپ بتائیں کتنے جمع کتنے، تو میں آپ کو سیکنڈ میں اپنا دماغ استعمال کر کے بتا دوں. آج ہم نے پھر بچوں کو محتاج کر دیا. آج بچوں کو پوچھ کے دیکھو 19 سے 15 مجالے آپ کو بتا جائیں، سادہ بھی پوچھو تو نہیں. آج پھر محتاج کر دیا ہم نے اس کو. آپ کا جو کیلکولیٹر ہے اور آپ کی یہ چیزیں ہیں بچوں کو محتاج کر دیا ہے. ہماری ذہنی قوا اوپر جا کر نیچے آ رہی. آج آج کے دور میں ہم اپنی اگر جوانی دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے کسی ایڈ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہم اپنی زبان سے بتاتے تھے یہ بات اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح، اس کو یوں کر لو، اس کو یوں کر لو، یہ حل ہو جائے گا، یہ حل. ہم کیلکولیٹ خود ہمارا یہ برین یہ کمپیوٹر بولتا تھا. آج کسی کو بتا دو فلاں چیز کیا، میرا لیپ ٹاپ لاؤ، میرا لیپ ٹاپ لاؤ، میرا موبائل لاؤ، اس میں سے دیکھ کے آپ کو بتا دے گا. تو یہ ذہن انسانی گیا ہے ٹاپ پر. لیکن اب کیا کہیے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ اسی ذہن انسانی کو مفلوج کر دیا گیا، اور بہت قریب ہے کہ اتنا مفلوج ہو جائے گا. آپ کی ہر چیز داؤ پہ ہے، ہر چیز آپ کی. میں بار بار کہہ رہی ہوں، آپ کی سوچ، آپ کی یہاں تک کہ جو آپ یہ کرتے ہیں فصل اگاتے ہیں داؤ پر ہے. ان کے بیج کے بغیر آپ کی فصل نہیں اگے گی. رکھ کے دیکھ لو اپنی فصل میں سے بیج علیحدہ کر کے دیکھ لو، بو کے دیکھ لو، نہیں نکلے گا، کبھی نہیں اگے گا، کبھی نہیں اگے گا. ان کا بیج، ان کی ہر چیز آپ کو دیکھنا پڑے گی. اور پھر یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ تعالیٰ معجزہ، حصی معجزہ نہیں دینا چاہ رہا تھا. حصی معجزہ نچلے لیول، نچلے ذہن، جو ذہن ابھی ڈیولپ نہ ہوا ہو، ابھی ذہن ابتدائی مراحل میں ہو، جو مدارج میں ہو، تو اس کو تو حصی چیزیں دکھا کے نہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. جس کا ذہن فلرش کر گیا، جس کا ذہن ترقی پا گیا، جس کے ذہن کی سوچ کا جو ہے مقام ہو گیا، اس کو حصی معاملہ تو کہا یہ معجزہ ہے. میں نے آپ کو بتایا معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کا چیلنج کیا جا سکے. معجزہ عاجز کر دینے والی چیز ہوتی ہے، اور معجزہ صرف اس کو کہتے ہیں جس کا آپ چیلنج کر سکیں. قرآن کا چیلنج ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کس نے کیا ہے؟ قرآن کا چیلنج کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا
فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تم کہتے ہو یہ کہ جو قرآن معجزہ نہیں ہے، تم کہتے ہو یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے، ان کا افطرا ہے، ان کا گھڑا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ٹھیک ہے تم بھی لے آؤ لکھ کے. پہلے کا پورا قرآن لے آؤ، پھر کا 10 آیتیں لے آؤ، پھر 2 جگہ کا ایک ہی صورت لے آؤ، ایک ہی صورت ایک ہی آیت لے آؤ. نہیں لا سکے اس لیے کہ یہ وہ چیز تھی جس نے انسانوں کو بڑے بڑے فصاحت و بلاغت والے، زبان دانی والے، اعلیٰ ترین جو ہے وہ کرنے والے، شاعری کرنے والوں کو بالکل مبہوت کر کے رکھ دیا. اس چیلنج نے آج 1400 سال گزر گئے، ایک شخص بھی آج تک سامنے نہیں آیا. قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے کہ ہاں میں اس جیسا لکھ سکتا ہوں، میں اس جیسا گھڑ سکتا ہوں، میں اس جیسا پریزنٹ کر سکتا ہوں. آج تک کوئی نہیں آیا. تو یہ معجزہ صرف جو ہے، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، دوبارہ بتا، تمام معجزے اپنے رسولوں کی موت کے ساتھ مر گئے. میں مر گئے کا لفظ بلکہ استعمال، تمام معجزے. آج ید بیضا کہاں ہے؟ آج عصا کہاں ہے؟ آج جو ہے یہ کیا نا پھونک جو ہے، نفخ عیسیٰ کہاں ہے؟ آج کہاں ہے؟ کہاں یہ ساری چیزیں؟ مگر 1450 سال اور نہ جانے کب تک جو اس نے پہلے اثر کیا تھا، جو تاثیر اس کی پہلے دن تھی، آج شاید اس سے تاثیر بڑھ گئی ہوگی. اس لیے کہ بہت سی متشابہات آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے محکم ہوتی چلی جا رہی ہیں. سمجھ یہ ایسا ہو سکتا ہے. میں جب چھوٹی تھی میرے لیے بھی بہت حیران کن بات تھی کہ ایک رات میں آسمانوں پہ چلے جائیں واپس آ جائیں. اور جب اس وقت کی بات خواتین کرتی تھی، وہ کہتی تھی بی بی وہ بستر بھی آپ کا گرم رہا تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، آپ ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. ذرا اونچے ہوئے، سائنس پڑھی اور دیکھا کہ بجلی کی رفتار 1,86,000 فی میل پر سیکنڈ ہے. تو دل میں سے ایک روشنی آئی، اگر بجلی جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں جا سکتی ہے، تو اللہ کا وہ براق، آپ کو پتہ ہے برق بجلی کو کہتے ہیں اور اس کا نام براق تھا. اللہ کا بھیجا وہ براق نہ جانے کس رفتار سے گیا ہوگا، نہ جانے کس. اور اللہ جی ہاں جی نظر کے سے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے وقت کو روکنا کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک لیا ہوگا، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے. تو بات سمجھ آنے لگی، برق سے بات سمجھ آئی، برق بجلی سے بات سمجھ آئی. اور کہا کہ اگر بجلی اتنی تیز 1,86,000 میل کوئی بات ہے، آپ اس تک تصور نہیں کر سکتے. لیکن ایسے پلک جھپکی اور بجلی جو ہے وہ 1,86,000 میل اپنا سفر طے کر گئی. تو براق بھی طے کر سکتا ہے. تو بہت سی چیزیں سائنس کے ساتھ ہمیں سمجھ آتی ہیں. اور قرآن نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں آیات ہیں 2 قسم کی، محکمات اور دوسری اخرى متشابہہ. ایک محکم آیات ہیں جن کا مفہوم، جن کا مطلب اتنا واضح ہے کہ کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر. ایک متشابہات ہیں جس کے دلوں میں کجی ہے، جس کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جو راستے سے بھٹکنا اور بھٹکانا چاہتے ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں. یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. اسی طرح یہ ایک متشابہ یہاں بھی ہے کہ اصحاب القریہ، کہ یہ جو بستی والے تھے اور کوئی اس کا نام نہیں ہے، لیکن ایک بات بتائی جا رہی، میں آپ کو بتاتی ہوں کیا تھا. یہ القریہ ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. القریہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں اس دور کے لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ بات کی جا رہی تھی وہ قریہ پہچانی جاتی ہوگی، کوئی خاص واضح وہ بستی کا نام ہوگا. اللہ نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ ہمیں اس کا نام بتائے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، نام نہیں، اس سے ہمیں سبق کیا سیکھنا، ہمیں نام سے فرق نہیں پڑے گا. تو یہ میں نے اس دن بتایا تھا کہ اکثریت نے انطاکیہ کی بات کی ہے، شہر ہے انطاکیہ کے بارے میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ کبھی برباد نہیں ہوا. لیکن یہاں کہا تھا فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ جو بجھا دیے گئے، الٹا دیے گئے، زیرو کر دیے. انطاکیہ شہر پر کبھی کوئی ایسا تاریخ میں کوئی عذاب آیا وہ نہیں لکھا. دوسری بات یہاں کل میں نے آپ کو بتایا تھا 2 چیزیں جو یہاں سے گواہی دیتی ہیں. امین احسن اصلاحی نے مگر ان کی جگہ جو بات کی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی دل کو نہیں لگتی. آپ چاہیں تو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ یہ انہوں نے کہا کہ کیا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
یہاں جعل مرسلون تک بات سمجھ آتی ہے. اللہ نے نہیں کہا میری طرف سے آئے تھے, آئے بھیجے ہوئے. یہاں لوگ سمجھتے بھیجے ہوئے حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے آ گئے, ٹھیک ہے, لیکن یہ حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے نہیں تھے, ٹھیک ہے. اذ ارسلنا, جب خود اللہ تعالیٰ نے آگے جب ہم نے بھیجا اس کو ان دو کے لیے, ان دو کو, اذ ارسلنا الیہم اثنین, ہم نے دو کو بھیجا تھا, فکذبوہما, وہ دونوں جھٹلا دیے گئے, جھٹلا دیا انہیں. فعززنا, پھر ہم نے مدد کی, اعانت کی, تائید کی, کیا بثالث, تیسرے کے ساتھ. فقالوا انا الیکم مرسلون, اور انہوں نے آ کے یہی کہا کہ اے اہل قریہ, اے بستی والو, اے شہر والو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے. کیا کرنے بھیجا ہے؟ ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے, صراط مستقیم دکھانے کے لیے بھیجا ہے, رہنمائی کرنے کے لیے بھیجا ہے, بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دینے کے لیے بھیجا ہے, تمہاری اپنی معرفت, اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھیجا ہے, ہمیں بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. اور دوسری بات, اگر حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے, ان کے حواریون میں سے ہوتے, آپ یہ دیکھیے گا کہ کیا بات انہوں نے کی تھی. قالو ما انتم الا بشر مثلنا, اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے بندے تھے تو انہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ بشر ہی ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریون میں سے بھیجا, تو وہ کیا تھے؟ ان کے ساتھ کیا جھگڑا کہ تم ہماری طرح بشر و رسول کیسے ہو سکتے؟ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. وہ کب کہتے تھے کہ ہم رسول ہیں؟ وہ تو کہا تھا رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول کی طرف سے ہم بھیجے میں, اور تو اس سے بڑی بات انہوں نے نہیں کی. تو اتنی بڑی بات کرنا, جب آپ آ کے کہیں گے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے, اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہو, تو چیلنج ہوگا, بشر ہو رسول کیسے ہو سکتا؟ جب آنے والا بشر ہے, خود بشر ہے, بھیجنے والا رسول ہے, آنے والے بشر ہیں, انہوں نے چیلنج ہی نہیں کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, ہم تینوں اللہ کے رسول ہیں, تو یہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا تھا. گویا وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے نہیں تھے. وہ کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے. وہ خاص قریہ تھا وہاں کے لوگوں کے لیے. اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ کسی بھی رسول کو, میں نے بہت دفعہ یہ بات, کسی بھی رسول کو اپنی قوم سے باہر دعوت حق دینے کا تاکید نہیں کی. کسی بھی رسول, موسیٰ, عیسیٰ, جو بھی علیہ السلام, کسی کو نہیں کہا گیا کہ اپنی قوم سے باہر نکلو اور تمام لوگوں تک, کائنات میں تمام, وما ارسلناک کافۃ للناس, ہم نے تمام انسانیت کے لیے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن باقی رسولوں کے لیے کہیں بھی نہیں. اور ان کے اپنے الفاظ ہیں, ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا. اور ایک اور جملہ ہے ان کا, وہ یہ ہے کہ یہ کیا کہا کہ جو کھانا تمہارے پاس ہے وہ اپنے بچوں کو دو, کتوں کے آگے نہ ڈالو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے یا جو اس طرح کے ہے, ان کے لیے وہ انہوں نے کہا کہ جو کھانا ہے تم راضی ہے. تو کسی رسول پر بھی یہ پابندی نہیں تھی کہ تم اپنی قوم سے نکل کے دوسری قوموں تک جو ہے وہ اللہ کا دین پہنچاؤ, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس لیے جب ان پر فرض تھا ہی نہیں باہر پہنچانا, تو کیوں پہنچایا انہوں نے؟ ایسا ہو سکتا ہے, کوئی انوکھی بات نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ نکلے ہوں, اپنے جن شاگردوں کو انہوں نے تربیت دی, حواریین کو, اور وہ جب باہر کہیں نکلے ہوں دوسرے ملک, دوسری جگہ, اپنے طور پہ انہوں نے جو ہے نبوت جیسا حق ادا کر دیا. نبوت جیسا کہہ رہی ہوں, نبوت کا حق نہیں, نبوت جیسا حق ادا کر دیا کہ نبی کیا ہوتا ہے, وہ خاموشی سے اصلاح کرتا رہتا ہے, راستہ دکھاتا رہتا ہے, بتاتا رہتا ہے. اس کے ذمے یہ نہیں ہوتا کہ فلاں قوم کی اصلاح کرو, وہ جس قوم میں ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء وہی کام کریں گے جو انبیاء بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے. رسول کا لفظ نہیں ہے, نبی کیا کرتے تھے, تو یہ وہی کام کریں گے. نبی رسول بشر ہوتا ہے, فرق صرف کیا ہوتا ہے, اوحی الیہ انما انا بشرکم, میں تمہاری طرح بشر ہوں, لیکن اوحی الیہ, میری طرف وحی کیا گیا. جس کی طرف وحی آ جائے گی اس کا وہ نبی ہو جائے گا, جس کی طرف اسائنمنٹ آ جائے گی وہ رسول ہو جائے گا.
سمجھ آ رہی نا؟ جس کے بعد صرف وہی آئے گی، دیکھو ایسا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرنے دو، سب کو بتاؤ سمجھاؤ، خود نہ کرو فلاں، تو وہ نبوت ہوگی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی وحی اتری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کون سی وحی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سمجھ آئیے نا؟ یہ رسالت نہیں ہے، یہ نبوت ہے کہ پڑھیے جو آپ نے جو ساری بھی باتیں، اس کو نبوت ہے۔ وہی آ گئی، وہی نے جو ہے گائیڈ کرنا شروع کر دیا، وہی راہ ہدایت دینا شروع ہو گئی، وہی راستہ دکھانا شروع ہو گئی، وہی جو ہے۔ لیکن جب کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے اٹھیے کملی لپیٹ کے لیٹنے والے، اٹھیے، کیا کیجئے؟ قم فانذر، یہ حکم آیا ہے، یہاں سے رسالت شروع ہوتی ہے، اٹھیے اور آپ کیا کیجئے؟ انسانوں تک اللہ کے طرف سے کیا پہنچائیے؟ اور تمام چیزوں سے خبردار کیجئے، متنبہ کیجئے۔ میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں، تقوی کے لفظ میں جو ہے آپ جب ڈر کا لفظ استعمال کریں گی، ڈر جو ہے ایک منفی جذبہ ہے، اور جس سے آپ ڈرتے ہیں آپ اس کے قریب نہیں جاتے، اس کو پسند نہیں کرتے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ جس ٹیچر سے بچے ڈرتے ہیں، چاہتے ہیں شکل بھی نہ دیکھیں اس ٹیچر کی، دائیں بائیں گھوم جائیں۔ باپ کا ڈر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، آج کا دور تو خیر نہیں ہے ماشاءاللہ، باپ کا ڈر کہاں گیا اور کہاں نہ گیا، لیکن یہ کہ جب باپ کا ڈر ہوتا تھا، باپ کے آنے سے چند لمحے قبل بچے جو ہے دائیں بائیں ہو جائے۔ ڈر جو ہے ایک منفی جذبہ، خبردار کرنا ایک مثبت جذبہ ہے۔ آپ کسی کو کسی مشکل میں پڑنے سے پہلے، کسی تکلیف میں جانے سے پہلے خبردار کر دیں کہ دیکھو دھیان کرنا، یہ نہ کرنا، اس میں نقصان ہے، تو وہ آپ کا دوست ہوگا یا دشمن ہوگا؟ آپ اس کے قریب جائیں گے کہ اس سے دور ہٹیں گے؟ قریب جائیں گے۔ آج اس نے میری مدد کی ہے، مجھے خبردار کر دیا ہے، یہ کل بھی کوئی میں مشکل اگر ایسا ہوگا تو مجھے خبردار کرے گا۔ تو میں اسی لیے آج تک جب سے میں پڑھا رہی ہوں، میں نے تقوی کا مطلب اور عبادت کا مطلب، نہ عبادت کا مطلب عبد اللہ، نہ عبادت کا مطلب نے عبادت کے ساتھ لگایا ہے، اور نہ ہی میں نے تقوی کا لفظ ڈر کے ساتھ لگایا۔ عبادت کے لیے میں نے کہا اگر ہم لفظ عبادت کہتے ہیں تو 2 4 5 چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ کیا آتا ہے جب ہم کہ اللہ کی عبادت کرو؟ کیا آتا ہے سامنے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، یہ عبادت ہے، اور اسی پر سارے دین کا انحصار کھڑا کرتے ہیں۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، غافل یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ تو میں لفظ عبادت کبھی نہیں کہتی، آپ نے دیکھا ہو میں کیا کہتی ہوں؟ اللہ کی غلامی کرو۔ غلام کون ہوتا ہے؟ جو کسی لفظ پر چوں چرا نہیں کر سکتا، وائے وین نہیں کر سکتا، کب کروں، کیوں کروں، کس لیے کروں، میں ہی کیوں کروں۔ غلام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے اتنی تصور ہی نہیں ہے غلامی کی، جو یہ کیا کہنا چاہیے، غلامی کی جو چلے نہیں ذہن میں آ رہا، غلامی کی جو اصطلاح، اردو میں اصطلاح کہتے ہیں، غلامی کی جو اصطلاح ہے اس کے معنوں میں کیوں، کب، کیسے، کس لیے، میں ہی کیوں، قطعاً نہیں۔ اسے کیا کرنا ہے؟ اسے ہر حال میں، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن نے منع کیا ہے کہ اے لوگوں، اپنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان سے برائی کے کام مت کرواؤ۔ وہ برائی کے کام کرواتے تھے، اور وہ چونکہ لونڈیاں تھیں، غلامی والا انداز تھا، وہ چوں چرا نہیں کر سکتی تھیں، چاہے اندر سے کڑتی تھی، سڑتی تھی، تڑپتی تھی، اور اللہ نے کہا جو خاص طور پر جو ہے پارسا رہنا چاہے مت اس کو مجبور کرو۔ لیکن مجبور کیوں تھی؟ کہ غلام کے پاس نو کرنے کا، چوائس کا کوئی اختیار نہیں۔ تو یہ غلامی، میں نے اس لیے ہمیشہ جب عبادت کی بات آتی ہے اللہ کی غلامی اختیار کرو، غلامی کو ذرا اور جو ہے آسان کرنے کے لیے اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو، میں ذرا کر دیتی ہوں۔ اور اسی طرح یہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا کہ میں ڈر، تقویٰ جو ہے اگر اس کا مطلب اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، آپ کی نفسیات کیا کہتی ہے؟ جس سے ڈرتے ہیں اس کی شکل بھی دیکھنا، اس کے سامنے آنا بھی گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ جس سے اللہ سے اگر ایسے ڈر ہم نے بٹھا دیا،
کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے قریب جانے کی بجائے اللہ سے دور بھاگو، تو ہم نے تقوی کا حق ادا کرنے کی بجائے اس کو تباہ کر، وہ خبردار کرتا ہے، وہ متنبع کرتا ہے، سمجھ آئیے نا، وہ وارننگ دیتا ہے، وہ بتاتا ہے پیشک، ایسے موقع آنے سے پہلے بتاتا ہے کہ دیکھو ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور ہمیشہ یاد رکھے گا خبردار کرنے والا آپ کا محسن ہوتا ہے۔ آج جو دور آ گیا ہے، آج خبردار کرنے والا محسن نہیں ہے، آج خبردار کرنے والوں سے نفرت اور دوری اور ناپسندیدگی کا دور آ گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی نفسیات انسانی میں کئی دفعہ کہتی ہوں، خاص طور پہ جس نے سفر کیا ہو پہاڑی علاقے کا، ہر تھوڑی دیر بعد ایک جو ہوتا ہے بورڈ لگا ہوتا ہے، یہ آن سائن ہے، ایک کے بعد لگا ہوتا ہے، آگے سڑک تنگ ہے، آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، آگے بہت شارپ موڑ ہے، بہت خطرناک موڑ ہے، آگے آبادی ہے، فلاں کر، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ اگر یہ پتہ نہ ہو تو پہاڑی سفر شاید زندہ واپس کبھی بھی نہ لائے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں لیکن ہے۔ تو یہ جو کیا جاتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی کہے، میں کہوں آپ میں سے کوئی، سارے بورڈ اتار دو، سب بکواس ہے، مجھے یہ بورڈ نہیں چاہیے، مجھے یہ وارننگ نہیں چاہیے، مجھے یہ انفارمیشن نہیں چاہیے، پاگل ہوگا یا صحیح ہوگا؟ پاگل ہوگا۔ ہم اللہ کی تمام وارننگز کو کہتے نہیں چاہیے ہمیں، کوئی دیتا بھی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ دعوت حق دینے والا یا ویسے کرنے والا، یا خاندان میں کوئی ایک بندہ اگر آپ کو یہ وارننگز دیتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے وارننگ دینے والا، لیٹ اس ڈو وٹ وی وانٹ، ہمیں وہی کرنے دو جو ہم چاہتے ہیں، ہمیں خبردار مت کرو۔ اور خبردار کرنے والا جو آج کل آپ کو پتہ ہی اس کا کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کرے سامنے نظر بھی کبھی نہ آوے۔ تو یہ قریہ کی جو بات ہوئی، میں اس کو بتا چکی ہوں آپ کو، میں وہ بتا رہی تھی آپ کو کہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کسی صورت بھی انطاکیہ جو ہے، جو شام اور ترکی کی سرحد پہ تھا، وہ شہر نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ جو شہر کون سا تھا، لیکن اس شہر کے جو حالات بتائے اللہ تعالیٰ نے، کس سے ملتے تھے؟ اس شہر کے حالات جو اللہ نے بتائے کس سے ملتے تھے؟ اہل مکہ سے، مکہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور سے۔ وہی استہزاء، وہی نہیں مانتے، بشر ہے رسول کیسے مان لے؟ فکذبوہما، جھٹلا دیا ان دونوں کو، تیسرا ہے تو بھی جھٹلا دیا۔ یہاں بھی کیا کام ہو رہا تھا؟ جھٹلانے کا کام ہو رہا تھا۔ تو وہی سارا منظر تھا۔ اور جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اسلام کا جو نظام ہے یہ قائم ہونے سے پہلے بہت سے مراحل سے گزرا، ہر نظام قائم ہونے سے پہلے بہت سے مراحل سے گزرتا ہے، بہت سے مراحل سے، تو یہ بہت سے مراحل سے گزرا ہے۔ ایسے مراحل بھی آئے جہاں مایوسی اور ڈپریشن جو ہے وہ سامنے آنے لگ گیا، ایسی بھی آئے جس میں، تو جس قسم کے حالات آئے اہل مکہ کے صحابی اصحاب رسول اور رسول کے لیے، ویسے کہیں بھی کسی قوم میں تھے وہ پریزنٹ کر دیے گئے مثال کے طور پر۔ چلو تم پریشان نہ ہو اے محمد کے ساتھیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد اور محمد کے ساتھیو پریشان آؤ، ہم تمہیں قصہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کو قصہ سناؤ، ان کو واقعات سناؤ۔ ایک اس بستی کے جس کو یہ جانتے، ال کی وجہ سے میں آپ کہہ رہی ہوں الف لام، جن کو یہ جانتے ہیں، اس میں کیا کیا تھا ہم نے؟ بیک وقت 2 رسول بھیجے، بیک وقت، سمجھ آئیے نا، اور دونوں کو جھٹلا دیا گیا۔ پھر ہم نے اس کی اعانت کے لیے تیسرا رسول بھیجا، اور ان سب نے مل کے کہا کہ ہم کیا ہیں؟ ہم رسول ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ مان تم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، ہم تمہیں جو ہے کیسے تمہیں جو ہے اپنا اللہ کا رسول مان لیں؟ اور اس کے بعد وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو نازل اس پر ہوا ہے ہم پر بھی ایسا نازل ہو سکتا ہے، یا ہم پر بھی ایسا نازل ہوا ہے، جیسے قادیانیوں کا جو ہے وہ کہتا ہے مجھ پر یہ سب نازل ہوا ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں، اور کچھ لوگ قرآن کہتا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے ہم چاہیں تو ایسا ہم خود نازل کر سکتے، ہم چاہیں تو جو کچھ یہ رسول کہہ رہا ہے کہ مجھ پر نازل ہوا ہے، ہم چاہیں تو خود ہم ایسا نازل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو کیا، اور ربنا یعلم انا الیک، اور جب انہوں نے کہا کہ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹے ہو، غلط کہہ رہے ہو، بشر ہو، رسول نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد کہا بجائے اس کے کہ کوئی اور سند پیش کرتے، کیا کہا؟ ربنا یعلم، ہم تمہیں کیسے بتائیں؟ وہ رب جس نے بھیجا ہے وہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ ہم کیا ہیں؟
رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یعنی انسان جب کسی کی ہٹ دھرمی کے سامنے ایک ہی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم تمہیں اور کیا کیا باتیں کہیں، کیا کیا دلیلیں دیں، ہماری بات ایک ہی گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ ربنا یعلم جانتا انا الیک مرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ بلاغ کے حوالے سے تھوڑا سا وقت لوں گی آپ کا۔ نہیں ہے ہمارے ذمے کچھ، یہ کس نے کہا تھا؟ ان رسولوں نے کہ اللہ جانتا ہے ہم اللہ کے رسول ہیں، اور ہماری ذمہ داری سوائے پہنچا دینے کے کچھ نہیں۔ اب یہ پہنچا دینے کی آپ ذرا اس کو غور کیجیے گا۔ ایک تو جیسے میں بول رہی ہوں کانوں تک پہنچ رہی، ہم اگر اس کو ابلاغ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہم صحیح نہیں ہیں۔ ابلاغ وہ ہے جو کانوں سے اتر کر کم از کم دل و دماغ تک پہنچ ضرور جائے، چاہے اس کی تائید کی جائے یا نہ کی جائے، چاہے اسے رد کر دیا جائے، لیکن ابلاغ کا کمال یہ ہوتا ہے فلاں چیز ابلاغ ہو گیا تو گویا کیا ہوا کہ کانوں سے اتر کے وہ دل و دماغ نے اس کو پہچان لیا، دل و دماغ نے اس کی تصدیق کر دی، یہ ہے ابلاغ۔ خالی ورنہ دیکھو کئی دفعہ کہہ رہے تھے میرے استاد بھی ایک دن کہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی آتا ہے ممبر کے اوپر واز کرتا ہے اور آخر میں کہہ کے چلا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے تو بلاغ کر دیا۔ دس از ناٹ بلاغ۔ محنت، جانفشانی، لمحہ لمحہ، سانس سانس، ہمت قوت، صلاحیت سب استعمال کرنا پڑے گی۔ آپ جب تک دلوں کے اندر بات نہیں پہنچائیں گے ابلاغ نہیں ہوگا۔ اگر دلوں تک بات پہنچانا ابلاغ کے لیے لازمی نہیں ہوتا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوٹا سا تھا، 1 مہینے میں سب تک آواز تو پہنچ جاتی۔ سمجھ آئی میری بات کی کہ اگر صرف آواز پہنچانا ہی ابلاغ ہے تو چھوٹا سا مکہ تھا، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ لگتا، اس علاقے میں اس محلے میں جا کے ایک بات بیان کر دیا جاتا کہ اللہ ایک ہے اور واحد ہے، تو گویا ابلاغ ہو گیا نہیں۔ اگر یہ ہو گیا تو حضور تو 1 مہینے 1.5 مہینے کے بعد فارغ، ابلاغ تو ہو گیا نہیں۔ ابلاغ اس کو نہیں کہتے، صرف کانوں تک پہنچنے والی بات کو ابلاغ نہیں کہتے۔ ابلاغ، اور دوسری بات یہ بھی یاد ہے کانوں تک پہنچنے والی بات ضروری نہیں کہ سننے والے نے صحیح سنی ہو اور صحیح سمجھی۔ ابلاغ وہ چیز ہے، دوبارہ سنیں، ابلاغ وہ چیز ہے جو صحیح سمجھا جائے، جو صحیح نہیں سمجھا گیا ابلاغ نہیں ہے۔ ابلاغ کا مطلب پہنچا دینا، پہنچانا، سمجھ آئیے نا۔ ہمارے رسولوں نے سب کا وما علینا الا البلاغ المبین، ہم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بات ڈفرینس آج یاد رکھیے گا، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ ابلاغ کیا ہے۔ ابلاغ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے کانوں تک بات پہنچا دی، کہیں اور مائک لگا کے کہیں اور باز ہو رہا ہے، ساتھ کے گھر میں آواز آ رہی ہے کانوں میں تو اس کے بھی پہنچ گئی، تو اس کا مطلب ہے وہ پہنچانے والے کا ابلاغ ہو گیا۔ ذرا مجھے اس بات کا جواب دو۔ محلے میں بات پہنچ گئی نا، آپ مائک کے اوپر بات کر رہے ہیں اور مائک میں جو سننے والے بیٹھے ہیں ان کی سماعت سے آپ کا سمجھتے ہیں ابلاغ ہو گیا، اور جو ارد گرد کا محلہ سن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ان تک بھی ابلاغ ہو گیا۔ ابلاغ اس بات کو نہیں کہ پہنچا دینا، اس طرح پہنچانا کہ حقیقت ایک بار ثابت ہو، ظاہر ہو جائے، پھر اس کو مانے یا نہ مانے۔ اسی لیے اللہ نے جب بھی کہا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ جب پہلی بار تمہارا دل ایمان لایا تھا، یعنی دل نے تصدیق کی تھی کہ جو رسول کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، اس کے بعد تم نے جو ہے تصدیق کرنے، تمہارے دل نے تصدیق کی اور اس کے بعد تم جو ہے وہ اس سے دور ہو گئے، تو ہم تمہیں دوبارہ ایمان کا موقع نہیں دیں گے۔ ایک لمحے آئے تھے، ابلاغ کا یہ کمال ہوا کہ تمہارا دل بول پڑا کہ ہاں جو کچھ مجھے بتایا جا رہے صحیح بتایا جا رہے، تو پھر اس کے ساتھ کیا؟ اگر ہم نے صرف اس کو کانوں تک محدود رکھا، دل و دماغ تک نہ، اس لیے کہ عمل کب ہوتا ہے؟ صرف کانوں تک سن کے عمل نہیں ہوتا۔ بچی کو آپ آوازیں دیے جائیں، بیٹی بات سن لے، بیٹی بات سن لے، وہ سن تو رہی ہے لیکن صحیح معنوں میں ابلاغ نہیں ہو رہا۔ ابلاغ ہوتا تو اٹھ کے چل پڑتی آپ کے پاس آ کے، سنائی دے رہا ہے لیکن وہ صحیح معنوں میں جو اس کا ابلاغ ہے نہیں ہو رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے کوئی اور کام نہیں ہے، نہ تمہیں درست کرنا، نہ تمہیں بالکل بدل دینا، نہ تمہیں اسلام پر ہر صورت لے آنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے بلاغ۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، ابلاغ یا بلاغ اس چیز کو کہتے ہیں، کوئی چیز جب کسی معاشرے میں
کروائی جاتی ہے کہ ایسا ہونا شروع ہو جائے. کسی زمانے میں جو لا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ڈگڈگی بجانے والا ایک سائیکل پہ شخص آتا تھا. ہمارے بچپن میں بھی یہ ہوتا تھا کہ سائیکل پہ ایک شخص آتا تھا, ڈگڈگی بجاتا تھا, تمام کان کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی پیغام آنے والا ہے. بچے بھی سنتے تھے, بڑے بھی سنتے تھے, سب سنتے تھے. بچوں کے گیا سنا تھا کیا کیا اصول اور کیا کہانی اور کیا بات. کانوں نے تو بچوں کے بھی سنا کہ نہیں سنا. ابلاغ ہو گیا ان کا, نہیں ہوا. بڑوں نے سنا, انہوں نے کہا ہاں بھائی کل سے, جیسے آپ کو آج کل آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے لائٹ جو ہے اتنے گھنٹے رہے گی, تو آپ وہ بچہ پڑھتا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو نہیں بھاگے دوڑے گا نا کہ بھئی کوئی انتظام کر لو, کوئی لائٹ کا, کوئی فلانا پانی بھر لو, فلاں کر لو. اس لیے کہ اس نے سن لیا, ابلاغ نہیں ہوا. یہ بات یاد رکھیے گا کہیں بھی آپ جب بات پہنچائیں گی. ابلاغ کس کو کہتے ہیں مجھے بتاؤ. میں ایک جملے میں اس کی آپ کو بار بار تعریف بتا رہی ہوں. ابلاغ وہ ہے کانوں سے گزر کے, کانوں سے اتر کے دل و دماغ کے اندر پہنچ جائے, اور دل و دماغ میں سے دونوں میں سے ایک چیز اس کی تصدیق کر, قبول کر, پھر بے شک قبول کرنے کے بعد رد کر. ہاں ہاں ہو گیا نا کہ جو ریسیو کر رہا ہے ابلاغ کو, وہ جو سینڈر ہے جو لے کر آیا اللہ کا پیغام, وہ تو ماشاء اللہ مطلب جیسے ہمارے انبیاء اور اس کی سنت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ہر قول و فعل سے اس کو ثابت کر کے بالکل صحیح بات. تو ایک عام انسان ہم جیسا وہ کوشش تو کرتا ہے قول و فعل میں تضاد سے بچ سکے یا سنت رسول کی پیروی کر سکے, تو اس کی بلاغ کی کیپیسٹی کیا صرف اس کے عمل سے ظاہر ہوگی, یا وہ پھر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی سہارا لے گا, اور جہاں پر اس کو تضاد دیکھیے جزاک اللہ. دیکھیے زندگی کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں آپ کے ظاہری عمل میں جو آپ عمل کریں اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ دیکھنے والے اس سے جو متاثر ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حضرت علی کا میں جو واقعہ سناتی ہوں کہ کیا عمل تھا ان کا, کہ اس کے سینے پہ بیٹھے ہوئے تلوار سے گردن علیحدہ کرنے چاہ رہے ہیں, اس نے تھوک دیا نیچے سے, اٹھ کے ہٹ کے علیحدہ کھڑے ہو گئے. ایک عمل ہی تھا نا. پوچھا علی تم تو مجھے قتل کرنے پر پوری قدرت رکھتے تھے, میں تمہارے قابو میں تھا, میں نے تمہارا غصہ بڑھایا, تمہارے منہ پہ تھوکا, اور تم جو ہے مجھے قتل کیے بغیر میرا سینہ چھوڑ کے علیحدہ. کہا تجھے احمق, میں تو قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے, تو اللہ کا دشمن تھا. جب تو نے مجھ پہ تھوکا میں تجھے قتل کرتا, تو میں اپنے دشمن کو قتل کرتا, میرا تو یہ مقصد ہی نہیں. ایک اس جملے نے, ایک اس عمل نے جو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس کو کیا تھا, اس یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا, اگر اسلام یہ ہے تو میں اس کو قبول کرتا. تو اسلام جو ہے وہ لفظوں سے بھی ابلاغ دونوں طرح سے ہوتا ہے. آپ کا تھینک یو. ابلاغ دونوں طرح سے ہوتا ہے, ایک آپ کی زبان, ایک آپ کا عمل, قول اور فعل. اگر قول اور فعل میں تضاد ہے ابلاغ نہیں ہوگا, مذاق اڑا دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون, اللہ کے نزدیک اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اس بات پر کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں. تو ابلاغ کی جو تکمیل ہے بہت اچھی, مزید اس کی وضاحت ہو گئی کہ ابلاغ جو ہے وہ صرف لفظوں سے نہیں ہوتا, صرف قول سے نہیں ہوتا. کہنے والا کچھ کہہ گیا آپ کو, آپ نے عملاً دیکھا وہ بالکل الٹ ہے, وہ کر ہی نہیں رہا, تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ بات مجھے بھی کرنا ہے. ابلاغ اسی کا کامیاب ہوگا. اسی لیے رسولوں کی شخصیت میں ماڈل, نمونہ, ایک اتنی سی بھی حرکت جس سے منع کیا رسول نے اس کو خود کبھی نہیں کیا, کسی بھی رسول نے. اور جس کام کو کرنے کو کہا رسول نے ابلاغ کے لیے, اس رسول نے ہمیشہ ہر حال میں کیا, چاہے کتنی مشکل آ جائے. تو ابلاغ کے لیے دوسری چیز لازماً صرف قول نہیں ہے, قول بھی ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کہنے والے کا عمل بھی ثابت کرے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے, چونکہ خود عمل کر رہے, ایک نفسیات ہے. ہم ایسا عمل کوئی نہیں کرتے جو غلط ہو, جو نقصان میں جو پتہ ہو یہ غلط ہے اور ہمیں ایکسکیوز میں ہمیں نقصان دیتا ہو, نہیں کرتے. اپنے لیے تو یہ خود کر رہے, اس کا مطلب ہے واقعی یہ صحیح ہے, مجھے بلا بھی رہا ہے اور خود بھی عمل کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات صحیح. تو ابلاغ کے لیے دونوں چیزیں چاہیے. اسی لیے رسول بھیجے جاتے ہیں. کون سے رسول؟ بشر رسول. اس لیے کہ عمل جو ہے اگر فرشتہ آ کے عمل کرے گا تو بشر کہے گا میرے اور اس میں زمین آسمان کا تفاوت ہے,
میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ آسمان سے اترتا ہے، آدھے سیکنڈ میں اتر آتا ہے، مجھے یہاں سے جو ہے چوک سے اس تک جانے، چوک حسینی چوک تک جانے میں مجھے وقت اور محنت لگتی ہے، میں اس کے برابر کیا؟ نہ یہ اونگے، نہ یہ تھکے، نہ یہ بھوکا، نہ یہ کھائے، نہ یہ پیے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، نہ تو میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟ سمجھ آئے نا؟ اسی لیے رسولوں کو بشر کی ہدایت کے لیے بشر ہی جو ہے وہ تبعیض کیے گئے، تاکہ جو مبعوث کیے گئے، تاکہ وہ جو کچھ کریں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ تو کوئی اور ہستی ہے، میں اس کے مطابق کیسے چل سکتا ہوں۔ تو ابلاغ کے لیے یاد رکھیے گا۔ ایک ابلاغ ہے آپ کا قول اور آپ کا عمل، اتنا اثر کیا کہ اگلا آپ کے راستے پر فوراً آ گیا۔ ایک ابلاغ ہے کہ اندر ہو تو گیا، تصدیق بھی ہو گئی، لیکن تعصب تکبر کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کفروا بعد ایمانکم۔ میں نے 7 چیزیں بتائیں گی آپ کو کہ یہ جو لفظ ہے قرآن کا، یہ جو آیت ہے، کفروا بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، وہ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ دل نے تصدیق کر دی تھی، سمجھ آئیے نا، حتی الامکان دماغ بھی قبول کر چکا تھا، پھر تم نے اس کو نہیں مانا، تو یہ کفر بعد ایمانکم ہے، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ آپ کی اس میں صلاحیت میں کہ رسول کا کام ہے پہنچا دینا، اتنی دیر اگر کہیں گے کہ پہنچا دینا کانوں تک، تو رسول کا کام تو بہت آسان ہے بھائی۔ صبح کے وقت اٹھے، آج کے دور میں مائک لگائے اور جہاں تک پہنچا سکے پہنچا دے، پھر گھر جا کے سو جائے، میرا تو ابلاغ ہو گیا۔ بار بار حضرت نوح نے کیا کہا تھا؟ میں نے انہیں اجالے میں، اندھیرے میں، تنہائی میں، محفل میں، ہر جگہ، رات میں، دن میں، ہر جگہ میں نے ان کو کیا کیا ہے؟ اے اللہ تیرا پیغام پہنچایا ہے۔ پہنچانا، پیغام پہنچانا کیا ہوگا؟ ابلاغ ہوگا۔ میں نے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، 950 سال بالآخر تڑپ کے بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا وانک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ، اب جن کو میں نے اندھیرے اجالے صبح اپنی زندگی اور اپنی جتنی زندگی تھی کل طاقتیں کل وقت لگا کر میں نے انہیں سمجھانا چاہا ہے، یہ نہیں سمجھے، اب تو مہربانی کر ان کے زمین کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر ان کافروں کا ایک بھی گھر باقی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک انکا انتظرہم، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو بھٹکاتے رہیں گے، بلا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہیں پیدا ہوں گے ان کی نسل میں سے مگر انہی کی طرح فاجر و فاسق لوگ۔ تو یہ دیکھیے گا کہ میں بار بار آپ کو ابلاغ پہ وقت لگائے، میں نے ذہن میں سن لیجئے گا کہ اگر ہمیں ابلاغ کرنا ہے تو ہم نے ایک بار کسی کو کہہ دیا، وہ غصے ہو گیا، ہم نے کہا ہم نے تو کہہ دیا ہے، یہ نہیں ہے۔ جب موقع ملے پھر کہیے، جب موقع ملے پھر کہیے۔ اور جب رسول بھیجا جاتا ہے تو اس کی اپنے، آپ کو پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت ملی ہے، آپ نے ایک دن اپنی روزی کمانے کا کام نہیں کیا، ایک دن۔ پہلے آپ بکریاں بھی چراتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، بہت سارا کچھ، ایک دن اپنی روزی کمانے کا کام نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر ابلاغ اتنا آسان ہوتا کہ پہنچا دو، اس محلے میں چلے جاؤ، 2 گھنٹے اس محلے میں چلو، وہ ابلاغ ہو گیا، تو باقی سارا جو پورے کی پورا وہ جو رسول ہوتا ہے اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک قوت، ایک ایک صلاحیت کیا کرتا ہے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں وقف کر اگر نہیں کرے تو ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو کہہ دیا کہ بھائی ہمارا کام تو بلاغ ہے، اور تم ہمیں جھٹلاؤ، ہمیں اذیتیں دو، ہمیں تکلیفیں دو، ہم ابلاغ تو کریں گے، باقی تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، یہ اس کا معاملہ تمہارے اور تمہارے رب کے حوالے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کہا جب سے تم آئے ہو نحوست لے آئے ہو ساتھ،
इन्ना बेशक ततय्यरना बिकुम, तुम्हारे आने से हमारे मुआशरे में नहुसत आ गई है, बदफाली आ गई है। क्यों आ गई? दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो मैंने कई दफ़ा आपको बताया, हुजूर को भी कहा करते थे कि मोहम्मद तूने आके हमारे मुआशरे का तिया पाचा कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं जो है बेटे ने जो है वो कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिए तो माँ जो है बरन बत रख के बैठी, और कहीं जो है बीवी ने कर लिया तो मियाँ नाराज़ है, कहीं मियाँ ने कर लिया तो बीवी नाराज़ है, कहीं भाई ने कर लिया तो बहन नाराज़। ये सारे चारों तरफ जो मोहब्बत से सब मिल के जीते थे एक जो सारे तूने बुनियादी रिश्ते जो है वो तूने तबाह करके रख दिए हैं। तू हमारे लिए ये जो रसूलों के बारे में कहा करते हैं कि ये जो है क्या है, तुम हमारे लिए मनहूस सब है। एक और बात, एक तो ये कि कोई लाया ईमान और कोई नहीं लाया तो तब क्या हो गया, इत्तफाक के बजाय इख्तलाफ हो गया, झगड़े हो गए। दूसरा ये आपको मैंने बताया हुआ है बहुत दफ़ा शायद, कि वो ये बात है कि अल्लाह जब रसूल भेजता है, एक मैंने आपको बताया जब रसूल आ जाता है किसी कौम में तो तमाम हुज्जत हो जाता है, उसके बाद फिर कोई और चीज़ नहीं। रसूल को मान लिया तो निजात पा जाएंगे, रसूल को ठुकरा दिया तो दुनिया से मिटा दिए जाएंगे। ये फैसला हो जाता है। जिस इलाके में रसूल आ जाता है कंफर्म ये फ़ैसला हो जाता है कि जिसने रसूल को माना उसको क्या कर दिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। जैसे रसूल को बचाएगा, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह ने लिख रखा है कि मैं और मेरा रसूल हर सूरत कामयाब होंगे, गालिब आएंगे। ना रसूल कत्ल हो सकता है, ना रसूल जो है वो उसको कोई ऐसी इज़ा दी जा सकती, इज़ा तो दी जा सकती है लेकिन दुनिया से ख़त्म नहीं किया जा सकता रसूल को। तो मैं अभी क्या बात आप कर रही थी, दोबारा याद करवा दे प्लीज़। हाँ, दूसरी बात, एक तो ये बात कि एक ही ख़ानदान में फूट पड़ गई, और आपने देखा मुसअब बिन उमैर लाडले बेटे या बाप के, अमीर तरीन बाप के बेटे, नखरा उठाया जा रहा है, लाड उठाए जा रहे हैं, 200 दरहम का जो है जोड़ा शाम से सिल के आ रहे हैं, खुशबू ऐसी लगाते हैं कि गली में से शाम तक खुशबू नहीं जाती, जहाँ से गुज़र जाते हैं पता है मसअब गुज़र गया, मुसअब बिन उमैर गुज़र गया। और फिर ये है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। चचा बाप इंतकाल कर चुका था, चचा था जिसके पास सारा जो है जायदाद का इंतज़ाम था, और वालदा थी, तो उस ज़माने में तो औरतों के पास तो इंतज़ाम होता नहीं था, तो सारा कुछ तो चचा पे था। अब चचा और भतीजे में इख्तलाफ हुआ कि नहीं हुआ ना, तो ये कहते थे ये बदफाली है, कितने अच्छी तरह रहते थे चचा भतीजा बाप बेटा, तुमने आके इख्तलाफात डाले, तुम नहुसत लेके आए हो हमारे, बेटा ना सोया करो, ज़रा बैठा कर, जागा कर, समझ आए, तो तुम लाए। तो वो ये है कि एक तो ये होता था कि फौरी तौर पर चचा ने कहा मुसअब इधर आओ, आए बैठ गए। तुम क्या कहते हो? तो अपने बाप को काफिर कहते हो? कहाँ कहता हूँ, मुशरिक कहते हो? हाँ कहता हूँ। तो जिसकी कमाई में ऐश कर रहे हो वो तो उसी बाप की है, निकल जाओ यहाँ से, छोड़ जाओ माँ बाप के सारे जो बाप के सारे जो है जायदाद है। डर था, ख्याल था कि डर जाएगा, नहीं चचा आइंदा नहीं करूँगा, खड़े हो गए, बाहर को निकलने लगे, गुस्सा आ गया, वो तो क्योंकि मफलूब हो गया ना, मगलूब हो गया ना, वो तो उसकी तो बेइज्जती हो गई, वो तो समझता था कि चचा आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँ, उठे और बाहर की तरफ चल पड़े। इतना गुस्सा आया कि अब मैं क्या करूँ, खिसियानी बिल्ली जो है खंबा नोचे, कहा जो कपड़े पहन के जा रहे वो भी तेरी बाप की कमाई की है, उतार इन कपड़ों, उतार दिया, पब्लिक करी, मादर साथ नंगे हो। क्या है ये, क्या चीज़ है? वो कहते हैं इतना बड़ा इख्तलाफ, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, तो तुमने ये क्या कर दिया है, हमारे लिए बदफाली लाए हो, नहुसत लाए हो हमारे मुआशरे में। और दूसरी नहुसत वो कहते थे, आपने फ़िरौन के उसमें भी पढ़ा है कि फ़िरौन के यहाँ भी आपको पता है 9 जो है थे निशानियाँ, उन 9 निशानियों में से 2 तो क्या थी, बड़ी थी, कौन कौन सी, एक असा और यद बैज़ा, और बाकी जो थी 7 वो सारी की सारी ऐसी थी कि वक्त के साथ साथ कभी कहता आ रहा है तो कभी जो है वो जो है पूरी फसलें जो हैं वो टिड्डियाँ ख़त्म करके जा रही हैं, कभी सुसरी ने सारे जो है सारा अनाज का सत्यानाश कर दिया है, कभी जगह जगह पे खून है, हांडी पक रही है उसके अंदर भी खून है, जगह जगह खून है, कभी मेंढक जो है उछलते फिर रहे हैं, ये एक नहीं है एक दिन मेंढक और अगले दिन खून, ये नहीं होता था, काफ़ी अरसे के लिए एक आजमाइश रहती थी। और फिर वो कहते थे अगर जो चीज़, और इसी तरह आपने देखा है कि उसमें है हजूर के बारे में भी कहा गया कि अगर इन तुसिबहुम सय्यतन कालू हाज़ा मिन इंदिक, अगर कोई बुराई इनको छूती है, ये तुम्हारी तरफ से कोई
آتا ہے کوئی یہ ہے، تو جب ان کو برائی چلتی ہے تو کہتے ہیں یہ محمد تمہاری بدفعلی، تمہاری منحوست ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں کھا، سمجھ آئیے؟ تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے، یہاں بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کا ایک سنت ہے، بتائی گئی سنت، جب رسول بھیجتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اتمام حجت تو ہو گیا، اس کے علاوہ کیا کرتا ہے؟ جب اللہ رسول بھیجتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جی جی بیٹا، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، کبھی قحط پڑ گیا، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی جو ہے وبا پھوٹ پڑی، کبھی جو ہے کوئی اور مسائل ہو گئے، تو چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے کہ رسول بلائے گا رب کی طرف جو واحد ہے، اور یہ جب ان پر مشکل آئے گی تو یہ اندر سے جھٹکا کھائیں گے، کہیں گے یہ اللہ کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، تو اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، اور انہی عذابوں کو فرعون کی قوم اور فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے یہ عذاب تمہاری نحوست کی وجہ سے، اور یہاں بھی انہوں نے کہا، رسولوں نے کیا کہا کہ کیا ہے انا تطیرنا، سوری کہاں چلا گیا، انا تطیرنا بکم، کہا قالوا انا تطیرنا بکم، تم جب سے آئے ہو ہمیں چھوٹے بڑے عذابوں کا سامنا ہے، چھوٹی بڑی مشکلات کا سامنا ہے، ہمارے خاندان بکھر گئے، رشتے ٹوٹ گئے، رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی، ہمارا سکون برباد ہو گیا، گھروں میں ہم جتنی محبت سے رہتے تھے اس طرح اب نہیں رہتے ہیں، کئی ماں بیچاری بیٹھی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے نہ سوتی ہے نہ سائے میں جاتی ہے، یہ کیا ہوا، یہ تو نے کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات نہیں ہے، تو کہا کیا ہوا کہ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اور اگر آپ باز نہ آئے، سیم یہ بات ابھی آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں واقعہ بیان کروں گی، لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر باز نہ آئے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو لازماً ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، رجم کرنا ہوتا ہے، پتھر مار مار کے مار دیں، اتنے پتھر نہیں مارنے کے زندہ رہ جائے، رجم کرنے کا ایک ہی مطلب ہے، وہ کیا ہے کہ اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائے، لَرَجَمْنَا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور سن لو تمہیں صرف سنسار ہی نہیں کریں گے، اس سنساری کے دوران بھی ایسا تعزیت اور ایسا عذاب دیں گے کہ تمہیں سمجھ نہیں پائے گی کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہی معاملہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک دن سارے جو ہے سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ سن لو، تمہارا بھتیجا جو کچھ کر رہا ہے یا تو اس کو باز کر لو یا پھر درمیان میں سے ہٹ جاؤ، ہم آخری فیصلہ کریں گے۔ بات سمجھ آئی؟ کیا کہا تھا ابو طالب کو؟ ایک تو پہلے کہا تھا نا کہ ابو طالب پوچھو کیا چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، عورت چاہتا ہے، بادشاہی چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے پوچھو، ہم دینے کو تیار۔ اس کا جواب کیا دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ چچا اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند، تب بھی میں جو کام کر رہا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ ایک معاملہ واقعہ وہ ہے، اور ایک جب یہ انتہا درجے کی اس میں آ گئے تھے تو یہ بات تھی کہ وہ جو ہے سردار تھے قریش کے، ابو طالب، اور قریش کے سردار کے ہونے کی حیثیت سے ان کو براہ راست ناراض نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے آ کے کہا ابو طالب ہم تھک گئے ہیں، اب ہم فیصلہ کن قدم اٹھانے والے ہیں، یا تو بھتیجے کو سمجھا لو وہ باز آ جائے، یا پھر راستے میں سے ہٹ جاؤ، ہمیں اپنا فیصلہ کر لیں۔ اور حضرت جو ہے ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں اور کہا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال جو میں نہ اٹھا سکوں۔ یہ واقعہ، یہ تاریخ کے سچے واقعات ہیں جو میں آپ کو بتا دوں کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال جو میں نہ اٹھا سکوں۔ تو سمجھ آ گئی بات کہ آپ کو بھی کہ کون سا بوجھ میں نے ڈالا؟ کہا چچا ایک بات یاد رکھیے گا، یا جو میں پیغام لایا ہوں یہ قائم ہو کے رہے گا، کامیاب ہو کے رہے گا، یا میری جان ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جاؤں گا، تیسرا راستہ کوئی نہیں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دو ہی راستے، یا یہ جو لایا ہوں پیغام میں یہ اپنی کامیابی کو چھوئے گا، یہ چلے گا دنیا میں اس کا، تو یا یہ ہے کہ میں اگر یہ نہیں کر سکتا تو میں اس کے دوران ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو بات ختم ہو گئی۔ پھر کیا وقت تھا وہاں پہ دارالندوہ میں جو ہے بہت اعلیٰ پیمانے کی میٹنگ کی گئی، اور جس کو آپ کہتے ہیں بڑے عمرا کے آتے ہیں، بڑے بڑے سردار تھے، مطلب ایسے جیسے آج کی میٹنگ کوئی بہت بڑے جو عہدیداران کی میٹنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ میٹنگ کی گئی اور کام تھک گئے ہیں محمد اور اس کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم،
تھک گئے ہم، اب فیصلہ کن بات کرو. ہم سب اکٹھے یہاں ہوئے ہیں مشورہ کرنے کے لیے. انہی میں جو ہے وہ سردار کے روپ، ایک کسی سردار کے روپ میں ابلیس بھی بیٹھا تھا. وہ بھی جا کے بیٹھ گیا کہ دیکھو یہ کیا کرتے. تو کہا بس اب ختم کرو اس معاملے کو، ہم محمد کو برداشت نہیں کر سکتے، ڈیسیژن کرو کوئی. پہلا ڈیسیژن یہ آیا کہ اس کو قید کر دو، نہ یہ باہر ہوگا اور نہ یہ جو ہے اپنی تبلیغ کرے گا. اس نے کہا، جو بیٹھا تھا گرگا، اس نے کہا سنو، تم اس کو قید تو کر لو گے، مگر تمہیں پتہ ہے اس کے ساتھی اس سے کتنی محبت کرتے ہیں. وہ تو اس کی بو سونکھتے پھریں گے، اور یقیناً وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، تھوڑے ہونے کے باوجود. تھوڑے ہیں، تم نے ہر اذیت دے کے ان کو بدل تو نہیں سکے ہو. وہ اتنے اسٹرانگ ہے کہ وہ اس کی بو پا لیں گے اور یہ آ کے تم سے چھڑوا کے لے جائیں گے، تمہارا ہر بار ناکام ہو جائے. کہا اچھا چلو اپنے ملک سے نکال دو، جان چھوٹ جائے گی. جہاں اور جا کے کم از کم ہمارے جو ہے عرب والوں اور مکہ والوں کو تو نہ یہ کرے، باقی جس دنیا میں جا کے پھیلاتا ہے جو بات پھیلا. تو کہا احمقو، اسی نے کہا ابلیس نے، احمقو یہ فیصلہ بھی تمہارا غلط ہے. کہا کیسے؟ کہا دیکھو تم کہتے ہو اس کی بات میں جادو کا اثر ہے، تم کہتے ہو اس کی بات بڑی تاثیر والی ہے، تم کہتے ہو جس کو بات کرتا ہے وہ اسی کا ہو جائے. تو جہاں بھی جائے گا اپنی بات کرے گا، لوگ متاثر ہوں گے، اس کے ساتھی بن جائیں گے. یہاں والے ساتھی اور وہ والے ساتھی مل کے تم پر حملہ کر کے تمہارا کچھ نہیں چھوڑیں گے. پھر خاموش ہو گئے، اور کچھ سوچو. کہا اس کو قتل کر دو. کہا ہاں یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن کوئی ایک شخص قتل نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں یہ قبائلی نظام ہے. ایک قبیلے کا بندہ جو ہے وہ قتل ہوگا، جس قبیلے والے نے قتل کیا وہ قبیلہ جس کا مقتول ہے وہ اس کو چھوڑے گا نہیں. تو کیا کرو، جتنے قبیلے سب سے ایک نوجوان شمشیر زن کا کیا مطلب ہے؟ جس کا وار کبھی خالی نہ جاتا. شمشیر زن ایک جوان لو، ہر قبیلے سے 15-20 جتنے تھے، اور سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر لائن میں کھڑا کر دو. جو ہی وہ نماز کے لیے نکلے، جو ہی وہ گھر سے نکلے، سب کے سب ایک وقت میں وار کریں. سمجھ آئی نا؟ کوئی ایک نہ کرے، سب ایک وقت میں وار کریں. تو جب سب کے جو ہے تلواریں چلیں گی تو یہ قریش قبیلہ قریش کس کس سے جو ہے وہ جھگڑا کرے گا، کس کس سے کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، خون بہا لے کے اتفاق کر لیں گے، ہم خون بہا دے دیں گے. تو یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پر. اور یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتا طائرکم معکم، سنو اے لوگو تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ. یہ جو ہے کیا ہے؟ طائرکم کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کل انسان، تمام انسان، الزمناہ ہم نے جوڑ رکھی ہے، لازم سے ہم نے جوڑ رکھی ہے، طائرہ اس کی منوسیت یا اس کی بدفعلی یا اس کا جو کچھ بھی علی عنقہ، اس کی گردن میں. واللہ عالم، قرآن کہہ رہے ہو سکتا ہے ہماری گردن میں کچھ لٹکا ہوا ہو، پڑا ہوا، ہمیں پاس نہ ہو. اور یوم القیامت نخرجہم، ہم نکالیں گے قیامت کے اس کو، اور کیا کہیں گے؟ اقرا کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو. ہو سکتا ہے ہم قرآن کہہ رہے غلط نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں ظاہر کچھ نظر نہیں آتا، ہو سکتا ہے ہمارے اس کے اندر بھی ایسی کوئی چیز جو ہے وہ موجود ہو جو میری بات کو، فعل کو، ہر چیز کو. تو کہا جاتا ہے اقرا کتابک، پڑھ اب یہ کتاب جو تیری یہاں تھی. سمجھ آئے؟ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اس کی گردن میں ہم نے ڈال رکھا ہے ہر ایک کے لیے. اور کفا بنفسک علیک، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کا دن تیرا نفس خود تیرا حساب کتاب کرے گا کہ تو نے کیا 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 نہیں کیا. تو کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ نحوست، یہ تمہاری اپنی برائیوں کی طرف راغب رہنا، دین کو قبول نہ کرنا، اللہ کے رسول کو جھٹلانا، اللہ کے کلام کو افطرا کہنا، اللہ کے رسول اور اللہ کے ماننے والوں کو اذیت دینا. بدبختوں منحوست تو تمہاری ہے. یہ تم جو کچھ کر رہے یہ تمہارے منحوس افعال ہے، یہ تمہارے ساتھ ہے. این ذکرتم، ہمارا کیا جرم ہے کہ تم ہمیں اتنی اذیت دے رہے ہو؟ کہ ہم نے تمہیں نصیحت کی. ذکرتم کیا ہوتا ہے؟ خیرخواہی کرنا، نصیحت.
ذکر تو بس یہی بات ہے کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں اور اس نصیحت کے بدلے جو ہے تم رسولوں کی اور رسول کے ساتھیوں کی جان لینے کے در پہ اور سنسار کرنے کا جو ہے وہ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ دردناک عذاب بھی دیں گے. جرم تو بتاؤ ہمارا ہم نے کیا کیا. اور دوسری بات ہم نے کسی کو گردن سے پکڑ کے نہیں کہا کہ ہماری نصیحت کو مان لو. ہم صرف نصیحت پیش کریں, ہم نصیحت ابلاغ کریں, پہنچا رہے ہیں, تمہارے دلوں کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تمہارا دل مان جائے انکار کر دے تم جانو تمہارا رب جائے, تمہارا دل مان جائے تصدیق کر لو اقرار کر لو تمہارا جو معاملہ ہو. ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی نحوست نہیں ہے. ہمارا عین ذکر تم کہ تمہیں کیا کیا گیا ہے, نصیحت کی گئی ہے. اور اس کے بعد بل انتم قوم مسرفون, تم تو ہو ہی حد سے بڑھ جانے والے, اسراف کرنے والے, حقیقت سے دور جانے والے, اپنے تکبر اور اپنے تعصب کے ساتھ زندگی گزارنے والے, چیزوں کو اپنی مرضی سے رد کر دینے والے, حدود سے تجاوز کر لینے والے. یہ تمہاری اپنی خطائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ بھی تمہیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے رہا ہے. اور بالآخر اگر رسول کا انکار کر دو گے اور رسول کو کیا کرو گے, ستانے یا قتل کرنے یا ختم کرنے کی کوشش کرو گے, تو اس سے پہلے تم نسیاں منسیاں کر دیے جاؤ گے, اس سے پہلے تم مٹا دیے جاؤ گے. رسول کو مٹانا, رسول کو قتل کرنا, اس کو رجم کرنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ براہ راست جو اپنے رسولوں کا کیا ہے, محافظ ہے. تو یہ علم. اور اس کے بعد چلو ٹائم ختم ہو گیا, چلیں بل انتم قوم مسرفون. یہ تم ہمیں کہتے ہاں جی ہاں جی, یہ آپ کو ہمارے ہاں بہت سی کچھ روایات ہیں اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے. فلاں دن منحوس, فلاں مہینہ منحوس, فلاں عمل منحوس, جاتے کو پیچھے سے آواز دو منحوس, تو نے پیچھے سے آواز دی آج میرا کام نہیں ہوگا. بلی راستہ کاٹ گئی منحوس, آج کام نہیں ہوگا. اس وقت فلاں وقت جھاڑو لگا لی, نحوست کا کام کیا, تیرا جو ہے رزق سارا باہر چلا. رزق تو نے اپنے ہاتھوں سے باہر پھینک دیا. کس نے کہا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے گھر کی صفائی کرو گے؟ اس وقت بھی کرو. کس نے کہا ہے گھر کی صفائی کرو گے تو تمہارا رزق جو ہے باہر چلا جائے گا؟ صفائی تو نظافت اور نصف الایمان, صفائی اور پاکیزگی تو آدھا ایمان ہے. اب آپ کے ہاں شام کو کسی بچے نے کوئی گند کیا یا کچھ کیا, اب شام کو تو میں جھاڑو لگا نہیں سکتی, ساری رات اس گند کے ساتھ رہو گے. ایمان کا تقاضا یہ ہے ہی. مومن گندگی پسند نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہے دو چیزیں, اور ہم نے صفائی کو نصف الایمان کہہ دیا ہے. حالانکہ صفائی جمع پاکیزگی, نظافہ کا لفظ ہے, سمجھ آئے؟ نظافہ, نظافہ ہوتا ہے پاک, نظافہ نصف الایمان ہے. ایک طرف اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے, دوسری طرف تمہارے گھر والے کہہ رہے ہیں ارے منحوس اس وقت کیوں جو اٹھا لی جھاڑو, اس وقت فلاں کیوں کر لیا, کیوں چلی گئی جب بلی راستہ کاٹ گئی تھی, اور فلاں چیز آئی تو یہ منحوس ہے, یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے, یہ بدھ کا دن منحوس ہے, یہ فلاں چیز فلاں منحوس ہے, یہ فلاں جس کو بیوہ ہو گئی وہ منحوس ہے, جس کو طلاق ہو گئی وہ منحوس ہے, جس کے بچہ نہیں ہوتا وہ منحوس ہے, جس کے بچے پیدا ہو کے مر جاتے وہ منحوس ہے. کہاں سے نحوست تم نے دے دی ہے؟ قرآن میں کہیں کسی جگہ رسول پوچھو کہ فلاں فلاں جن کو تم منحوس کہہ رہے ہو, کہ وہ باقی کہیں سند ہے کہ وہ منحوس ہے؟ میری اپنی اسٹوڈنٹ تھی یہاں پہ, روئی ایک بار میرے پاس کہ میں نے, میری پھپھو جو ہے وہ بیوہ ہمارے گھر میں رہتی ہیں, میری والدہ اس کے قریب بھی نہیں جانے دیتی. ایک دن وہ بال سلجھا رہی تھی, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو میں نے کہا کہ پھپھو میں آپ کے بال سلجھا دیتی ہوں. میری ماں نے مجھے مارا, تو نے منحوس کے بال سلجھائے ہیں, وہ نحوست تجھ پر بھی طاری ہو گئی. ماں جو ہے ایک ہی بہن ہے, اکلوتی بہن ہے, اکلوتا بھائی ہے, بہن بیوہ ہو گئی ہے, بھائی کے سگنوں بھائی کے اس کے اوپر فنکشن پر اس کو قریب بھی نہیں جانے دے. یاد رکھیے گا اگر کائنات میں کوئی چیز منحوس ہوتی, منحوس ہمارے اعمال ہیں, برے اعمال نحوست ہیں, اور یہ نحوست ہم پر طاری رہے گی آخرت میں بھی, آخرت میں ہی بلکہ بھی نہیں, آخرت میں اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا. نحوست اعمال کی ہے, نحوست سوچ کی ہے, نحوست بے ایمانیوں کی ہے, نحوست کفر کی ہے, نحوست شرک کی ہے, نحوست ارتداد کی ہے. کسی اور چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے. اپنے دلوں کو کھول لو, صاف کر لو, کسی چیز کو نامنحوس کہا کرو. منحوس کہنے کے لیے تو انسان
نے اتنی جرأت کر لی، رسولوں کو منحوس کہہ دیا. یعنی آپ منحوس کہتے کہتے آپ کے لوگوں نے، آپ سے مراد ہے رسولوں کی قوموں نے کیا جرأت کی، کیا جرأت کی، رسولوں کو منحوس کہہ دی. تو یاد رکھیے گا، خدا کے لیے یاد رکھیے گا کہ کوئی چیز، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی وقفہ، کوئی مہینہ، کوئی عمل، کوئی چیز، کوئی خاتون، کوئی منحوس نہیں ہے، بلکہ ایک بیوہ یا مطلقہ بیٹھی ہو اور ایک کنواری بیٹھی ہو، ایک اکلوتا رشتہ ہو، کنواری کو چھوڑ دو، مطلقہ یا بیوہ کی شادی پہلے اس کو چھوڑ دو، اس کو بیٹھا رہنے دو. رشتہ ایک ہے، گھر میں دو ہے، ایک بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اور ایک کماری ہے. کماری کو رہنے دو، وہ جو ایک اکلوتا رشتہ ہے اس سے شادی. تو نحوست ہوتی تو پھر کیا بات. تو دھیان کیجئے گا، ہمیں سے خاص طور پر یہ جو ماشاءاللہ طبقہ ہے ہمارا مشکل مراحل والا، مالی لحاظ سے ان کے یہاں یہ نحوستوں کی بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اللہ سے وعدہ کر کے یہاں سے اٹھو کہ میں کسی چیز کو منحوس نہیں کروں. وعدہ کرو، ہاتھ کھڑا کرو. میں کسی چیز کو منحوس نہیں کہوں گی، اس لیے کہ میرے رب نے اور میرے محمد نے کسی چیز کو منحوس نہیں کہا. ہاں شرک ہے، ارتداد ہے، بے حیائی ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نحوست ہیں، جو ہمارے معاشرے کو تباہ کرتی ہیں. باقی ساری چیزیں اللہ ہمیں بچائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.